بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، وہ میں پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی کہ میں 1185 سنن نسائی کی اور 1186 اور 3 احادیث صحیح مسلم کی جن کے اوپر امام نووی نے باب باندھا اور جن سے میری بحث ہو رہی تھی، جیلمی پنڈت کے جو مقلد ہیں جن سے میری بحث ہو رہی تھی، انہوں نے وہ باب کا عنوان پیش کیا تھا اور ان احادیث کا ذکر کیا تھا۔ تو میں وہ احادیث صرف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک ایسا یعنی کہ وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شکوک و شبہات لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں نا، وہ اس کا اس کو دفع کیا جائے، اس کا رد کیا جائے۔ سب پہلے یہ ایک بات میری یہ سن لیں کہ احناف کے نزدیک یہ رفع یدین جو ہے نا، یہ وہ کام ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیا اور بعد میں آپ نے اس کا ترک فرما دیا۔ یہ احناف کا موقف ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں سنن نسائی والی، یہ کسی اور نے نہیں پڑھی۔ یہ 14 صدیوں میں سیف اللہ کو پتہ چلا ہے کہ یہ حدیث ہے، 14 صدیوں میں اور کسی نے نہیں پڑھی۔ کسی اور نے اس حدیث سے کیوں استدلال نہیں کیا؟ کسی اور نے اس کو رفع دین لائیں، آپ کا کون سا امام ہے، لائیں آپ کا کون سا محدث ہے، لائیں آپ کا کون سا عالم ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جناب ایک ہی لفظ کافی ہے۔ وہ کیا؟ جو مرزا جیلوی نے کہا تھا وہی انصاف نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جز رفع یدین میں امام بخاری نے پہلی حدیث حضرت علی سے نقل کر کے نا رفع یدین کی تو حنفیوں کے منہ پہ تماچا مارا۔ یہ صاحب جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جز رفع یدین میں، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے استدلال ہی نہیں کیا، یہ تو دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا بن سکتی ہے، میں ثبوت دیتا ہوں اس کا۔ وہ کیا ثبوت ہے؟ وہ جناب خود بیان کر چکے تھے، جز رفع یدین کا ترجمہ اور تشریح پیش کر چکے تھے زبیر علی زئی کی، جو انتہائی متشدد اور حسد اور بغض کا مارا ہوا ہے احناف کے معاملے میں۔ وہی عمل حنبلی کریں، وہی عمل مالکی کریں، وہی عمل شافعی کریں، آنکھیں بند کر لے گا۔ لیکن وہی عمل اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ سے ثابت ہو تو اس پہ وہ قدورت اور کینہ اور حسد اور بغض اور منہ سے اس کے جھاگ نکلے گی، اس قدر کی باتیں کرے گا وہ۔ تو میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ 14 صدیوں بعد تمہیں نظر آئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر یہ کسی اور نے اس حدیث سے استدلال نہ کیا ہوتا تو بقول تمہارے امام بخاری نے سنن نسائی والی جابر بن سمرہ والی حدیث لکھ کے کہا کہ جو شخص اس کو رفع یدین کے ترک پہ یا منسوخ پہ دلیل بناتا ہے، کیا وہ اللہ سے کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ توجہ کیجئے گا، یہ امام بخاری نے سیف اللہ کے لیے باب باندھا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1200 سال پہلے یہ جو کہا تھا کہ جو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے ترک رفع یدین کا ثبوت لیتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث سے رفع یدین منسوخ ہو گیا، اگر وہ اس حدیث کو دلیل بناتا ہے تو کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ امام بخاری کے لفظ ہیں بقول ان صاحب کے جنہوں نے مجھے یہ الفاظ سنائے۔ تو میں نے کہا 1200 سال پہلے امام بخاری کو یہ کہنا پڑا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترک رفع یدین پہ دلیل بن چکی تھی۔ الحمدللہ دلیل بن چکی تھی، تبھی تو امام بخاری کو کہنا پڑا کہ یار ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں وہ محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، کہاں ان کی گرد راہ اور کہاں ہم جیسا بے علم و بے بساط بندہ، ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے ہم بحمد اللہ تعالیٰ۔ اتنی ہمارے عالم جتنے بڑے سے بڑا عالم ہمارے پیر و مرشد بھی، وہ بھی یہی کہیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی گرد راہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کیونکہ انہوں نے یہ حدیث پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ اپنا فہم پیش کیا، تو ہم عرض کریں گے حضور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، صرف اتنا فرما دیجئے کہ جن صحابہ کرام نے رفع یدین چھوڑا ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بھئی ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرے نا، کہ تم اس حدیث سے استدلال کرتے ہو تو اللہ سے نہیں ڈرتے، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، اس حدیث سے ترک رفع یدین کی دلیل لیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جی وہ صحابہ کرام کدھر جائیں گے، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو محدث کا فہم ضروری نہیں کہ محدث کا فہم مانا جائے، اگر اس کے مقابل احادیث موجود ہیں تو پھر محدث کے فہم کو، اس طرح کے محدث کے فہم کو تسامح کہہ سکتے ہیں، خطا کہہ سکتے ہیں، اجتہادی۔ مرزا جیلوی کی طرح، مرزا جیلوی تو بک بک کرتا ہے نا، اس کی تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا، سلپنگ آف ٹنگ ہو گئی ہوگی، وہ زبان پھسل گئی ہوگی، زبان غوطہ کھا گئی ہوگی۔ وہ زبان ایک دفعہ غوطہ کھاتی ہے، 2 دفعہ کھاتی ہے کہ روز ہی کھوتے کی طرح کھوتا کھاتی ہے۔ تو جو اللہ کے کامل ولی ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں اور مجتہد فی المذہب ہیں،
ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے ان سے تسامح ہوا، ان کے فہم میں خطا ہے. میں یہ لفظ اپنے منہ سے نکال رہا ہوں، یہ دلیل بنیں گے کہ خود زبیر علی زئی نے امام بخاری سے کتنی جگہ پہ اختلاف کیا ہے. 2-3 جگہ تو میں دکھا سکتا ہوں کہ اس نے امام بخاری سے اختلاف کیا کہ امام بخاری یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے. تو اگر زبیر علی زئی اختلاف کر سکتا ہے تو میں اختلاف نہیں کر رہا، بلکہ جن اہل علم نے اختلاف کیا ان کی ہوئی بات کو نقل کر رہا ہوں. میری کیا حیثیت ہے کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں کہتا پھروں کہ جی آپ نے یہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک. میری اتنی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا احناف کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ترک کر دیا. تو سب سے پہلے میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور چند ایک باتیں جو آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، جن کی وجہ سے یہ مخالفین جو ہیں، یہ جیلمی پنڈت جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ عام بندہ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. میرے علماء کر چکے ہیں تو میں ان کا سیکھا ہوا ایک بات کر رہا ہوں نا. میں نے کوئی اپنی تحقیق تو نہیں کی. اس پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ویڈیو بنانے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. سارا مواد یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، کتب کی صورت میں بھی موجود ہے، بیانات کی صورت میں بھی موجود ہے، تقاریر کی صورت میں، مناظروں کی صورت میں، سب کچھ موجود ہے. لیکن چونکہ میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو میں صرف اس کی تسلی کے لیے اور اس کو جواب دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سنن نسائی کی حدیث پیش کروں گا جس پہ 1-1.5 ہفتہ ہماری بحث ہو رہی ہے، اور پھر صحیح مسلم سے جو انہوں نے باب پیش کیا تھا نا وہ بھی پیش کروں گا، اور میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کا موقف یہ ہے کہ 1185 اور 1186 یہ ایک ہی حدیث ہے، جبکہ آپ ابھی میرے منہ سے سن رہے ہیں کہ ایک کیا ہے 1185 اور دوسری کون سی ہے 1186. جب نمبر 1185 1186 ہے تو یہ دو ہے کہ ایک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، اب یہ کہتے ہیں کہ اوپر جو ہے نا، اوپر حدیث جو ہے وہ مختصر ہے اور نیچے اس کی تفصیل ہے، اوپر اجمالی ہے نیچے تفصیلی ہے. اب میں آپ کے سامنے 1185 سنن نسائی کی پڑھنے لگا ہوں اسلام 360 سے. یہ میں یہاں سے شروع کروں گا. ان تمیم ابن طرفتا عن جابر ابن سمورتا قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میں نے نام ایک لیا ہے تمیم ابن طرفہ، یہ نام ذہن میں رکھیے گا. یہ بیان کر رہے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توجہ کیجئے گا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ. رافعو ایدینا اپنے ہاتھ، رافعو بلند کر رہے تھے، ایدینا فی الصلاۃ ہم نماز میں اپنے ہاتھ بلند کر رہے تھے. توجہ کیجئے گا، یہ 1185 پڑھ رہا ہوں. رافعو ایدینا فی الصلاۃ ہم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رہے تھے، رفع یدین، رافعو ایدینا رفع یدین کر رہے تھے فی الصلاۃ نماز میں. اچھا اب یہ توجہ کیجئے گا، فی الصلاۃ کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک بار. آگے سنیں، فقالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ. توجہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہیں کیا ہوا کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فی الصلاۃ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کأنہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ کہ گویا وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو. حدیث ختم. یہ 1185 ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سنن نسائی ہے. اب یہ توجہ کیجئے گا، یہ جابر بن سمرہ سے کون بیان کر رہے ہیں؟ تمیم ابن طرفہ. اور حدیث کیا ہے کہ جابر بن سمرہ کہہ رہے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لائے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اب ایک بات اور سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا رافعو ایدینا ہم رفع یدین کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم یہ کیا رفع یدین کر رہے ہو تم فی الصلاۃ نماز میں. کأنہا اذناب الخیل الشمس جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں، اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون کرو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو جابر بن سمرہ سے روایت کرنے والے ہیں تمیم ابن طرفہ. ایک بات یاد رکھیے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رفع یدین کر رہے تھے کس میں؟ فی الصلاۃ. کتنی دفعہ لفظ آ گیا؟ ایک دفعہ. فی الصلاۃ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نماز میں رفع یدین کر رہے ہو،
یہ تم رفع دین کر رہے ہو فی الصلاۃ، نماز میں 2 دفعہ نماز کا ذکر آ گیا. پھر آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، 3 دفعہ نماز کا ذکر آیا. 2 دفعہ رفع دین کا ذکر آیا اور 3 دفعہ فی الصلاۃ نماز کا ذکر آیا. نماز میں نماز میں نماز میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. اب 1186 سنن نسائی کی، وہ بھی ذرا سن لیجئے. اچھا پہلے کیا تھے؟ تمیم بن طرفہ. اب اس میں سنیے، اب میں اس کو حدیث کو شروع کر رہا ہوں. عبید اللہ ابن القبطیہ عن جابر ابن سمرہ قال كنا نصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمیم طرفہ بیان کر رہے تھے جابر بن سمرہ سے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس میں کون ہے؟ اس میں ہے عبداللہ ابن قبطیہ. یہ بیان کر رہے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں قال كنا نصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. 2 واقعہ ہو گئے، راوی بھی 2 ہو گئے، اس میں تمیم بن طرفہ اور اس میں عبداللہ ابن قبطیہ، 2 راوی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب اگلی بات. وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے. تمیم طرفہ کہہ رہے ہیں جابر بن سمرہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، اور پڑھ رہے تھے، آگے سنیے گا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نصلی نماز پڑھ رہے تھے. فنسلم بأیدینا فقال ما بال هؤلاء یسلمون بأیدیہم کأنها اذناب خیل شمس اما یکفی احدہم ان یدع یدہ علی فخذہ ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہاتھوں سے سلام کرتے. اس میں بھی بحث ہوئی ہے. میں کہہ رہا تھا یہ ہے، یہ کہتے ہیں یہ وہ گھوڑے کی دم ثابت کرنے کے لیے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی آگے. یہ گھوڑے کی دم کو یوں ثابت کرنے کے لیے وہ صحابہ یوں کرتے تھے. یوں کرنے کا مطلب اشارہ تو نہیں ہوتا، اشارہ بالید، ہاتھ سے اشارہ کرنے کا ممنوع قرار دیا. یہ تو ہاتھ ملانے کا ہوتا ہے کہ السلام علیکم جی، تو اگلا بندہ کہتا ہے لیاؤ جی، لیاؤ پڑھاؤ ہاتھ کھڑاؤ جی، وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، یہاں پہ اشارہ. تو وہ کہہ رہے ہیں جی، یہ جب میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہے جی، یہ تو چاپلوسی ہوتی ہے، یہ تو نوازش اور چاپلوسی ہوتی ہے. آپ یہ کریں السلام علیکم السلام علیکم. میں کہ جی یہ کر لیں. اس میں بھی میں یوں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. وہ کہہ رہے نہیں ہتھیلی رفع دین کی طرح السلام علیکم السلام علیکم. میں کہ یوں کر لیں. یہ تو نہ کہیں یہ جو دائیں اور بائیں دم کی طرح. اور پھر کہتے ہیں جی وہ گھوڑا دم کیسے لاتا ہے؟ یعنی کہ گھوڑا دم ایسے لاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا موقع ہی بدل دیا کہ جی صحابہ یوں جاتے تھے اور یوں جاتے تھے. جبکہ میں نے کہا یوں، اشارہ یہ ہے السلام علیکم. جب میں یوں کروں گا تو یہ میں اشارہ کر رہا ہوں سلام کرنے کا، یہ تو میں آپ سے ہاتھ ملا رہا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں، یہ چاپلوسی ہے، یہ نوازش. یہ میں کہا چلو ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں یہ السلام علیکم. میں کہا جی ٹھیک ہے، یا یہ کر لیں، یہ اس طرح یوں. وہ دور سے بندہ کرتا نا السلام علیکم جناب کیا حال ہے، یہ میں کہا چلو یہ کر لو. اب حدیث سنیے. جب ہم نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. اچھا، ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا ہے کہ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں؟ گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. کیا انہیں کافی نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے رہیں اور کہہ دیں السلام علیکم السلام علیکم؟ حدیث ختم ہو گئی. یہ راوی دوسرے ہیں جابر بن سمرہ سے جو بیان کرنے والے ہیں نا، یہ ہیں کون؟ عبداللہ ابن قبطیہ. اور واقعہ کیا ہے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. وہ جو پہلی حدیث ہے اس میں 3 بار آیا فی الصلاۃ، نماز میں ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز میں کیا کر رہے ہو، رفع دین کیوں کر رہے ہو، نماز میں سکون کرو. 3 بار آیا. اور اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ہم نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں سے سلام کر رہے ہو، اس میں رفع کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. تو اس سے تم کس طرح مراد لوگے کہ وہ جو پہلے والی حدیث ہے اس میں وہ جو رفع دین وہ منسوخ ہوا ہے، وہ نماز والا نہیں یہ والا ہوا ہے؟ وہ کیسے ثابت کرو گے؟ اس میں تو رفع دین کا لفظ ہے، اس میں تو رفع دین کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. جس حدیث میں رفع دین سے منع کیا اس میں رفع دین کا 2 بار ذکر آیا اور 3 بار نماز میں کا ذکر آیا. السلام علیکم السلام علیکم. یہاں پہ نماز سے نکلنا ہے باہر.
یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، یہاں تو آپ نے فرمایا ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں جی اس کی تفصیل ہے، تو تفصیل میں تو اس حدیث سے زیادہ باتیں ہونی چاہیے۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے اگر وہ مختصر ہے تو اس میں زیادہ باتیں ہونی چاہیے نا، اس میں تو فی الصلاۃ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، رافعوا ایدیکم، اور اس کے علاوہ جابر بن سمرہ کیا کہتے ہیں؟ رافعوا ایدینا فی الصلاۃ، ہم رفع یدین کرتے تھے نماز میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رافعین ایدیہم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، کس میں؟ فی الصلاۃ، نماز میں۔ تو یہ منسوخ ہوا، اور جو تم کہتے ہو کہ وہ نیچے والی تفصیل ہے 1186، اس میں مجھے دکھاؤ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے رافعو کا لفظ۔ اس میں تو رفع کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو صرف ہاتھوں کا ذکر ہے کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم ہاتھوں کو، انہیں کیا ہوا کہ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں۔ اس میں تو رفع یدین کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، رفع کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم مان جائیں گے، اسی وقت مان جائیں گے۔ اور پھر یہ نبی کے پیچھے نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا واقعہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب میں بات کو جلدی جلدی مکمل کروں گا۔ اب آ جائے صحیح مسلم پہ، جن کا انہوں نے باب پیش کیا تھا، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 968 نمبر 968 نمبر حدیث ہے، کس کی؟ صحیح مسلم کی، جس کا باب انہوں نے پیش کیا تھا۔ اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جابر بن سمرہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی تمیم طرفہ سے ہیں، عن تمیم ابن طرفہ عن جابر ابن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ وہی حدیث تمیم طرفہ والی جو 1185 ہے سنن نسائی میں، وہی حدیث یہ مسلم میں۔ اب ٹھیک ہے جی، حضور نے فرمایا کہ یہ میں تم نماز میں رفع یدین کر رہے ہو، رافعی ایدیکم، رافعی ایدیکم، رفع یدین کے لفظ موجود ہیں گھوڑے شریر، گھوڑوں کی دموں کی طرح۔ اچھا، اب جابر بن سمرہ کہتے ہیں قالا، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہا جابر بن سمرہ نے، ثم خرج علینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کا ترجمہ میں ادھر سے اسلام 360 سے پڑھوں گا۔ فرانا خلقن حلقن فقال مالی اراکم ازینا قال، اچھا جی، پھر قال ثم خرج علینا فقال، وہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں حضور ایک بار پھر تشریف لائے اور کہا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، فقلنا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، قال یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف۔ حضور دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم صفیں اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح رب تعالیٰ کے ہاں فرشتے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیف تصف الملائکہ، فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صف میں پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور پھر صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 968 نمبر حدیث ہے۔ اب اس کا ترجمہ اسلام 360 سے سنیے، یہ ترجمہ سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب آگے بریکٹ، اب بریکٹ پکچر وہ ڈنڈی مارنی ہے نا، اب بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کیوں ہلاتے ہو؟ اب بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے دیکھیے حدیث 970 971، بریکٹ بند۔ یعنی اب میں کہتا ہوں کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ دائیں بائیں گھوڑے کی دم کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گھوڑے کی دم ہلانے کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کہیں گے ہیں، میں کہوں گا گھوڑے کی دم ہلانے کا ذکر نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش گھوڑے کی بات کی ہے اور ہاتھوں کو اٹھانے کی بات کی ہے، یعنی کہ ہلانے کی نہیں بات کی کہ سرکش گھوڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، رافعوا ایدیکم فی الصلاۃ، نماز میں، جو جابر بن سمرہ کی پہلی 968 نمبر حدیث ہے، جو سنن نسائی میں 1185 نمبر حدیث ہے۔ اب انہوں نے بریکٹ لگا کے پکچر لگا کے تو کہہ دیا کہ جی وہ دائیں بائیں گھوڑوں کی دم، اور کہتے ہیں یہ کہاں سے سمجھو گے تم؟ زہد چھپا کہہ رہا ہے کہاں سے سمجھو گے؟ اس کے لیے تمہیں دیکھنی پڑے گی 970 اور 971 نمبر حدیث، یعنی کہ 968 جو ہے نا وہ نہیں تمہیں سمجھ آئے گی، تمہیں یہ بریکٹ سمجھائے گی، یا 971 اور 970 نمبر حدیث تمہیں سمجھائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ اسکنوا فی الصلاۃ، بریکٹ کے بعد وہ آخری لفظ جو حضور کا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہو۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے،
وہ جو ہے نا ثم خرج علینا کہ حضور پھر تشریف لائے. اب یہاں پہ بریکٹ میں اس نے لکھا ہے ایک اور موقع, اور ثم بتا رہا ہے نا ثم پھر تشریف لائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم تو رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی موقع ہے, ایک ہی واقعہ ہے. ایک واقعہ کیسے ہے؟ ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور دوسری حدیث میں صحابہ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک واقعہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر وہ خود یہ حدیث والا خود کہہ رہا ہے, جس نے ترجمہ کیا جابر بن سمرہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث والا جب خود کہہ رہا ہے کہ ثم خرج حضور علینا, حضور پھر ایک موقع پر تشریف لائے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک موقع نہیں ہے. تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ, میں تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے, ایک اور موقع آ گیا جی. یہ کہتے ہیں ایک ہی موقع ہے, ایک ہی وقت ہے, ایک ہی حدیث ہے, وہ اوپر ذکر ہے, نیچے تفصیل ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے, یہ سن لیں. تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. حدیث ختم ہو گئی. اب وہ جو میں کہہ رہے ہیں نا یہ زاہد چھیپا صاحب کہ 970 تھے 971 بھی پڑھو, تاڑی مہربانی ہے, 2 منٹ اسے بھی سن لو. یہ آگے جی 970. اچھا جی, اب اس میں پھر وہی آگے حضرت عبید اللہ ابن کتبیہ تھا ان جابر ابن سمرہ قال کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ و اشارہ بیدہ الی الجانبین. یہ عبداللہ ابن کبتیہ بیان کر رہے ہیں جابر بن سمرہ سے, کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے, ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اپنے ہاتھوں سے دونوں جانب اشارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ تمعون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس انما یکفی احدکم ان یدع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی بیمینہ و شمالہ. یمینہ و شمالہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن کبتیہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی. انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پہ رکھے, پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے, علی یمینہ و شمالہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب میرا کہنے کا میرا مدعا کیا ہے؟ تم کہتے ہو دونوں ایک حدیث ہیں, ایک ہی واقعہ ہے, ایک راوی اور ہے جابر بن سمرہ سے بیان کرنے والا, دوسرا راوی اور ہے جابر بن سمرہ سے بیان کرنے والا, ایک میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک میں وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, صاحب حضور بعد میں تشریف لا رہے ہیں, اور اس میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے کہ تم نماز میں رفع یدین کر رہے ہو. اور اس میں اب اس میں سن لیجئے, اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو؟ اس میں رفع کا لفظ ہی موجود نہیں ہے, تم اس سے رفع یدین کیسے مراد لے رہے ہو؟ سلام کے وقت ہاتھ کا اشارہ ممنوع ہوا, اس میں رفع یدین ممنوع ہوا, وہ تم رفع یدین سے سلام کیسے مراد لے رہے ہو؟ سلام میں تو رفع کا لفظ ہی موجود نہیں ہے, سلام میں تو لفظ موجود ہے اشارہ بالید, ہاتھ سے اشارہ, ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر کسی میں ہمت ہے, کسی میں جرت ہے تو وہ دکھائے دوسری حدیث میں جس کو وہ تفصیل کہہ رہا ہے, جس کو وہ پہلی حدیث کی تفصیل کہہ رہا ہے, وہ بتائے کہ یہ واقعہ ایک ہے, وہ بتائے کہ جابر بن سمرہ سے روایت بیان کرنے والے دو راوی نہیں ہیں, وہ بتائے کہ کیا ایک ہی وقت تھا کہ حضور تشریف لائے اور ایک ہی وقت تھا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, جبکہ دونوں راوی ہو رہے ہیں, واقعات ہو رہے ہیں. ایک میں جس میں رفع یدین سے منع کیا اس میں 3 بار فی الصلاۃ کا ذکر کیا, فی الصلاۃ فی الصلاۃ فی الصلاۃ, اور ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر کیا. اور جن سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ سلام مراد ہے, تو سلام والی حدیث میں تو ہاتھ کو اٹھانے کا ذکر نہیں ہے, رفع کا ذکر ہی نہیں ہے. رفع کا ذکر ہوتا تو پھر تم کہتے وہ جو پہلا رفع یدین ہے نا وہ یہ سلام والا ہی منسوخ ہوا ہے, ادھر رفع یدین ہے ادھر اشارہ ہے. تو اس سے مراد کیا ہوا کہ جو رفع یدین تھا وہ بھی منسوخ ہوا, اور سلام کے وقت جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے وقت جو اشارہ تھا ہاتھ کا وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی منسوخ ہو گیا, وہ بھی ترک کر دیا گیا. اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کیا تم جس کو تفصیل کہہ رہے ہو اس میں ہاتھوں کو اٹھانے کا سلام کے وقت ذکر ہے, جبکہ جو حدیث ہم رفع یدین کے ترک پہ اور منع پہ جو ہمارا مستدل ہے, اور صرف وہی مستدل نہیں ہے
صرف ایک ہی حدیث مستدل نہیں ہے. اگر میں 1185 پیش کر رہا ہوں یا یہ 968 سنن صحیح مسلم کی پیش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی ہمارا مستدل ہے. عبداللہ ابن مسعود والی حدیث بھی ہے, برا بن عازب والی حدیث بھی ہے, امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے, امام نسائی نے بھی نقل کی ہے, مسند امام احمد میں کتنی جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. وہ تو جب عبداللہ ابن مسعود والی حدیث پہ بات ہوگی تب انشاءاللہ بات کریں گے, اس سے بھاگیں گے نہیں, دوڑیں گے نہیں. نک میرے سارے آتے انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا میں ضرور, اللہ کے فضل و کرم سے. ہم پیر استاد والے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, مطالعہ کرنا ہمارا شوق ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھنا, علماء کی جوتیوں میں بیٹھنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں. لہذا دونوں حدیثوں کو ایک ہی بنا کے جی وہ ایک ہی ہے جی, وہ تفصیل ہے جی, امام بخاری نے کہہ دیا ہے جی, وہ جی فلانے امام نے کہہ دیا ہے جی. ہم تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہے ہیں, عقلی طور پہ ثابت کرو نا بھئی. امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ دونوں ایک حدیثیں ہیں, تو عقلی طور پہ ثابت کرو نا, بتاؤ کیسے ایک ہے, کس طرح ایک ہے. محدث سے خطا نہیں ہو سکتی. محدث کا اپنا استدلال ہے, محدث کا اپنا فہم ہے, اس نے جو بات کر دی. ہم حنفی ہیں, ہم فقیہ کی بات کو لے رہے ہیں, ہم مجتہد کی بات کو لے رہے ہیں, اور پھر جو بات کہہ رہے ہیں وہ عقلی طور پہ ثابت ہے, نقلی طور پہ نقل کی ہوئی ثابت ہے. کسی میں جرت ہے تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جس میں رفع یدین کو منع کرنا تھا نماز میں, نماز سے نکل رہے ہیں, اس کو نماز میں کون کہتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا, پھر پہلا بھی ختم مانو, تکبیر تحریمہ والا بھی ختم مانو, سارے ختم مانو, وطروں والا بھی ختم مانو, عیدین والا بھی ختم مانو. اس پہ علیحدہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, 5 موقعوں پہ بعض جگہ پہ ہے, 7 موقعوں پہ بعض جگہ پہ ہے. عیدین میں, نماز کے افتتاح میں, کعبے کو دیکھتے ہوئے, صفا کے موقع پر رفع یدین, مروہ کے موقع پہ رفع یدین, کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے رفع یدین, رمی جمرات کے وقت جاتے ہوئے مزدلفہ میں غالباً رفع یدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع یدین کے مقامات بیان کیے ہوئے ہیں. دکھاؤ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اندر رکوع بعد رکوع بھی رفع یدین کرنا, تیسری رکعت میں بھی کرنا. ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لیکن بعد میں آپ نے اس کا ترک فرما دیا, اور یہ ہمارے پاس قولی حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین نہ کرنے پہ حکم آپ کا, حدیث قولی موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود والی حدیث تو بعد میں آئے گی, ابھی پہلے اس پہ تو بات کرو. اس پہ یہ کہنا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی. میں نے وہ ساری تفصیلات, ساری باتیں وغیرہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جی وہ آپ کہتے ہو کہ جی پہلے آپ کہتے تھے کہ جی باب وہ باندھا ہے امام مسلم نے, اب امام مسلم نے نہیں باندھا, اب آپ کہہ رہے ہو کہ امام نسائی نے باب باندھا. تو میں جس نے نہیں باندھا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ امام مسلم نے نہیں باندھا بلکہ امام نووی نے باندھا. میں اس بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے یہ کہا تھا کہ امام بخاری نے باب باندھے, امام مسلم نے نہیں, بلکہ ان کی جگہ پہ امام نووی نے باندھے. پھر میں نے کہا کہ اگر امام نسائی نے باب باندھا تو پھر تم وہ مانو گے ترک و ذالک. تو کہتے ہیں پھر تم تو کہتے تھے کہ وہ امام کسی اور نے باب باندھا ہے, اب یہاں پہ اپنے منہ سے مان لو کہ امام نسائی نے باندھا ہے. امام نسائی نے باندھا ہے. میں نے انکار کیا تھا کہ یہ امام نسائی نے نہیں باندھا, میں نے کہا تھا امام مسلم نے نہیں باندھا, وہ امام نووی نے باندھا ہے. تو احباب ذی وقار, میں نے آپ کے سامنے یہ آپ فرق دکھا دیا کہ پہلی حدیث میں خرج علینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہاتھوں کو اٹھانے کا منع کیا کہ تم ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو, اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون کرو. 2 فرق ہو گئے, ایک کہ تشریف لائے اور دوسرا ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر کیا. جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ ہم حضور کے ساتھ یا حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ حضور کے پیچھے کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, اس میں ہے کہ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر دوسرا اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اشارہ کر رفع کا تو لفظ ہی موجود نہیں ہے. رفع کا لفظ موجود ہوتا پھر تم کہتے یہ اوپر کی جو حدیث ہے وہ سلام کے وقت کی تفصیل ہے, اس میں تو کم از کم رفع کا اور فی الصلاۃ کا ذکر ہونا چاہیے نا. اس میں فی الصلاۃ کا ذکر ہے, سلام کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہ دوسری حدیث میں فی الصلاۃ کا ذکر نہیں ہے, اور پھر اس میں سلام کا ذکر ہے, رفع کا ذکر نہیں ہے. دونوں حدیثیں ایک کیسی ہو گئی, ایک دوسرے کی تفصیل کیسے ہو گئی؟ ابھی مجھے ایک ویڈیو اور بنانی پڑے گی انشاءاللہ, وہ آخری ویڈیو جو ہے وہ میرا اپنا دعویٰ میرا مکمل ہو جائے گا, جواب دعویٰ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد وہ صاحب جو جتنی مرضی ویڈیو بنانا چاہیں بنائیں, یا جو مرضی جواب دینا چاہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جواب دینا نہیں دے سکے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع یدین کرنا, رفع یدین نہ کرنا ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ ہم ثابت کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے, بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے. اگر حضرت علی نے رفع یدین کرنے کا عمل پیش کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, تو اس میں ابن ابی زناد راوی ضعیف ہے. جمہور محدثین نے کہا, میرا چیلنج ہے, جمہور محدثین نہیں, جمہور محدثین, یہ میرا چیلنج ہے. ان کے گھر سے دکھا دوں گا,
لہذا یہ باتیں وہ جو ہمیں کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہیں جی، یہ اماموں کی مانتے ہیں جی، یہ تو گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں جی انہوں نے، یہ تو تقلید ہے جی، خود اندھی تقلید کرتے ہو، سامنے کی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہے، زبیر علی زئی نے کیا کہا ہے بس وہ دیکھنا ہے، اس کو دلیل بنانا ہے. خدا کے بندو اس طرح کام نہیں چلتا، اس طرح کبھی بھی کام نہیں چلتا. اور پھر ایک بات اور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی حدیث ثابت ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ لوگ یہ اقوال بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک جی بتاؤ جی کس سن ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین منع کیا تھا؟ تم ہمیں چوچا سمجھتے ہو؟ بتاؤ جی کس سن میں، کس ہجری میں، کس سن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سن ہجری تھی؟ سن ہجری کا تھا کوئی یہ طے ہو چکے تھے، ونڈ نکل چکی سی، کیا باتیں کرتے ہو؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز رفع دین سے ثابت کر دو نا. تم کہتے ہو وہ بعد مالک بن ویرس نے بعد میں بیان کی، عبداللہ بن عمر نے بعد میں بیان کی، اور حضرت وائل بن حجر بعد میں پڑھتے رہے، فلاں صحابی بعد میں پڑھتے رہے. ہم کہتے ہیں اگر تم ان سے رفع دین چھڑوانا چاہتے ہو، ہم تو نہیں چھڑوانا چاہتے، ہم کیوں چھڑوائیں؟ اور اللہ کے فضل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ صاحب جو جن سے میری گفتگو ہوئی ہے یہ مان چکے ہیں. اور انہوں نے کیا ماننا ہے؟ ابن اعظم اندلسی مان چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رفع دین نہ کرنے پہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت موجود نہ ہوتی تو پھر ہم رفع دین کے بارے میں کوئی حکم لگاتے کہ یہ اس کو چھوڑنے سے کیا ہوگا، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے. اسلام 360 والا کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور یہ صاحب خود اپنے منہ سے اقرار کر چکے، میرے پاس سیو ہے سارا کچھ، کہ جی اگر یہ ثابت بھی ہو گیا نا تو ایک اور طریقہ ثابت ہوگا کہ یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے. یہ اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یا پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات آ رہا ہے کہ اس پہ وہ میں بھول گیا ہوں. چلیں اس بات کو خارج کریں کیونکہ میں بھول گیا ہوں. انشاءاللہ اس پہ ایک آخری ویڈیو اور بنے گی اور پھر میرا جواب مکمل ہو جائے گا.